عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانی اتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، جاری و ساری، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ چلا گیا، اچانک رمضان بھی چلا جائے گا، آخری روزہ ہوگا۔ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ہم رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، آمد رمضان کا سوچ کر عاشقان رسول کے دل جھوم اٹھتے، پھر ماہ رمضان بھی تشریف لے آیا، اب تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور دوسرا عشرہ جاری ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا چند دن۔ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والی مبارک گھڑیاں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، غفلت میں وقت گزر رہا ہے، دل کو رلا رہا ہے رمضان جا رہا ہے، حسرت بڑھا رہا ہے رمضان جا رہا ہے، اس ہجر کو جو سوچا آہیں نکل پڑی ہیں، دل ڈگمگا رہا ہے رمضان جا رہا ہے، روکو کوئی تو روکو ماہ کرم کو روکو، دامن چھڑا رہا ہے رمضان جا رہا ہے، اب تک وہی ہے غفلت، کچھ نہ ہوئی عبادت، دل خوف کھا رہا ہے رمضان جا رہا ہے، ابھی دن باقی ہے، اے کاش دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں، شیطان تو پہلے ہی سے قید ہے، کاش نفس ہمارا بھی سدھر جائے، اور ہم ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جان کر اپنے رب کریم کو کسی طرح راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے، دل تھوڑے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہ بخشوانے میں، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا ہے، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے عشرہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، الہی رہ گئی رمضان کی آخری گھڑیاں، کرم سے بخش بھی دے ہم کو یا خدا یا رب۔ ماہ نزول قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں آئیے قرآن پاک کی مختصر سی سورت سورہ ماعون کے حوالے سے سنتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا، اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے کافر ابو جہل نے اس یتیم کی پرورش کی، ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی ابو جہل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اچھی طرح اس یتیم کی دیکھ بھال کرتا، مگر بدبخت غیر مسلم تھا، اس کے دل میں ہوس، حرص، لالچ بھری ہوئی تھی، اس نے یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے الٹا اس کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا اور اپنا مال اس سے مانگا، اس پر ابو جہل بدبخت نے اس بیچارے یتیم کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس پر قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے۔ قریش کے سرداروں نے تو یہ بات بطور مذاق کہی تھی،
ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچہ جب ان کے پاس جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا، تو وہ کیا مدد کریں گے؟ اس کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ مگر انہیں کیا معلوم ہے کہ وہ تو رب کائنات کے محبوب ہیں۔ وہ ایک ابرو کا اشارہ ہی فرما دے تو دنیا کدھر سے ادھر ہو سکتی ہے۔ غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، سارے غم رنج علم بلائیں یکدم ختم ہو جائیں اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے۔ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آئے، انگلی اٹھا دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیا ان کے چاہے سے ایک یتیم بچے کا دکھ درد دور نہیں ہوگا؟ مگر کافر کیا جانے کہ حبیب خدا کا مقام کیا ہے۔ خیر، وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ساتھ لیا، ابو جہل کے گھر پر تشریف لے گئے۔ قریش کے سردار تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا، معاذ اللہ رسول خدا کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر یہ کیا؟ ابو جہل نے جیسے ہی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے مرحبا ویلکم کرنے لگا، آپ کا استقبال کیا اور فوراً یتیم بچے کا مال واپس لوٹا دیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے باقی لوگ حیران پریشان کہ سب سے بڑا کافر تو یہی تھا، ہمارا سب کا سردار یہ تھا، یہ اس نے کیا معاملہ کیا؟ جب انہوں نے ابو جہل سے ماجرا پوچھا، بولا خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ معطی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا۔ ڈوبتوں کا یا نبی کہتے ہیں بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے کہ جب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا یہ واقعہ ہوا تو 30ویں پارے کی سورہ ماؤن کی پہلی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ معاون کا معنی ہے کہ استعمال کی معمولی چیز۔ اس سورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ معاون کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سورت آدھی مکے میں نازل ہوئی، کفار مکہ مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ اس کا باقی آدھا حصہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ معاون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا ابو الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اعتقاد ہی نہیں رکھے گا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ سارا کچھ کرے گا، سارے گناہ کرے گا، ہر گندا کام کرے گا، اس کا کردار برا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بنا دیتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کا نافرمان بناتا ہے۔ اسی انکار کے سبب آدمی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، حرص میں ہوس میں پھنس جاتا ہے اور پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال،
اور اسی لالچ میں وہ دنیا ہی کو بہتر بنانے، دنیا کا مال ہی بڑھانے کے چکروں میں لگا رہتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ لیکن جس کا آخرت میں یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مجھے اجر ملنا ہے، میری نیکیوں کی جزا ملنی ہے، گناہوں کی سزا ملنی ہے، تو یہ اس کا قیامت والے دن اٹھنے پہ یقین اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اسے نیک اعمال کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ ساری دولت لٹا دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے اچھا کیا، میں نے فائدے والا سودا کیا، گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اسے پتہ ہے مجھے اللہ اس کے بدلے دنیا میں بھی دے گا، اس کے بدلے آخرت میں بھی دے گا، اور اتنا ہی نہیں دے گا، بہت بڑا چڑھا کے دے گا۔ دنیا میں بھی جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ویسے تو غیر مسلم بھی بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ان کا چونکہ اجر نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں بظاہر کچھ فائدہ ہو بھی گیا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ضروری ہے آخرت میں جزا ملنے کے لیے۔ تو مسلمان کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہتا، وہ ہمیشہ خوشحال ہی رہتا ہے، اس کی دولت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور آخرت کا اجر تو پھر اس سے بھی زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا پختہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ ابھی تو ہم ایسے سفر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں، راستے میں ہیں، اور بڑا مختصر سا سفر ہے، اور اس کے بعد ہی ایک اور زندگی شروع ہوگی، اور اللہ پاک جب چاہے گا مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، حشر ہوگا، سب اگلے پچھلے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اعمال کا حساب ہوگا، بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ الحمدللہ ہم یہ سب مانتے ہیں، اس پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس ہمارے اندر سے قیامت کا خوف نکلتا جا رہا ہے، بارگاہ الہی میں پیشی کا خوف دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہمارے حکمرانوں کو احساس ہو جائے کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، بکری کا بچہ بھی اگر دریا کے کنارے مر گیا تو ہم سے حساب ہوگا، یہاں تو لاکھوں انسان پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر ہر ایک کو یہ خوف ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، ایک بڑی عدالت ہے، ان عدالتوں میں تو ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، پیسہ لگا کے سارا نظام چل جاتا ہے، اپنا سسٹم چلا لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ اگرچہ گناہوں کے جرائم کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بنیادی اور اہم سبب خوف خدا کی کمی ہے۔ غور کیجئے نا کہ شراب کیوں پی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے، اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ شراب پیتا ہے۔ اسی طرح آدمی بدکاری کیوں کرتا ہے، زنا کیوں کرتا ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ سود کیوں کھاتا ہے؟ آخرت کے خوف نہیں ہے۔ چوریاں کیوں کرتا ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ ڈکیتیاں کیوں کرتا ہے؟ اسی خوف کی کمی کی وجہ سے۔ ناحق قتل کیوں کرتے ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ جوئے کے اڈے کیوں چلتے ہیں؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ دوسروں کو ناحق تکلیف کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ آخرت کا خوف نہیں۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے۔ چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ گھر گھر میں لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ گھر گھر میں ناچاکیاں کیوں ہیں؟ ناپ تول میں کمی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کو پتا ہوگا میں نے قیامت والے دن حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، تو ایک ایک ملی لیٹر کا بھی حساب دینا ہے، ایک ایک گرام کا بھی حساب دینا ہے، تو وہ پھر ترازو میں گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہوگا ایک ذرے کا بھی حساب، ایک گرام کا بھی حساب ہو جائے گا۔ اگر میں نے بتایا کچھ اور، دیا کچھ اور تول کے، کوانٹٹی بتائی یہ، دی اس سے کم کوانٹٹی، تو اس کا پھر مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ سارے معاملات، سارے گناہ خوف آخرت کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بڑی لمبی لسٹ ہے گناہوں کی۔ اگر ہمیں قبر و حشر اور بارگاہ الہی میں پیشی کا حقیقی خوف نصیب ہو جائے، ہمارا معاشرہ واقعی کی مثالی معاشرہ بن جائے، ہر بندہ یہ خوف رکھے میں نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سارے ٹھیک ہو جائیں، کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ کھائے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرے، کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، کیونکہ ہر ایک کو یہی خوف ہے میں نے حساب دینا ہے۔
میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پیشی ہوگی، قیامت کا حساب ہوگا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں ساری برائیاں ختم ہو جائیں، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، ہمارا معاشرہ ایک جنت والا معاشرہ بن جائے، جنت کی تصویر بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا حقیقی خوف نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں حقیقی باکردار با اخلاق مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے عاشق بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ ماؤن میں بنیادی طور پر کفار اور منافقین کے 4 عیبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا عیب جو کفار کا ہے، منافقین کا ہے، وہ ہے بخل یعنی کنجوسی، نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، یہ دوسرا عیب۔ تیسرا عیب ریاکاری، اور چوتھا عیب دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا، بس اپنا فائدہ ہی سوچنا۔ بخل یعنی کنجوسی، غیر مسلم جو دین کا، مرنے کے بعد اٹھنے، قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کا پہلا عیب ہے کنجوسی، بخل۔ جیسے کہ سورہ ماؤن میں ارشاد ہوا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا، یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ کھانا کیوں نہیں دے گا؟ کم ہو جائے گا کنجوسی کی وجہ سے۔ یہ کنجوسی کا کتنا ایک گھٹیا درجہ ہے، کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم بے سہارت کو دیکھ کر اسے ترس آ ہی جاتا ہے۔ کسی بھی یتیم کو، بچے کو، بے سہارا کو دیکھ کر تقریباً اکثر لوگوں کو ترس آ ہی جاتا ہے، لیکن منافق کو اور کافر کو نہیں آئے گا۔ زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا تو کھلا ہی دیتے، لیکن یہ قیامت کا انکار کرنے والا کس حد تک گھٹیا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ابو جہل کا واقعہ سنا کہ اس نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری لی، پھر بجائے کفالت کرنے کے اس کے مال کو قبضہ کر لیا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کو کرتا، اس بدبخت نے الٹا اس کے مال ہی پر قبضہ جما لیا، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں یتیموں بے سہاروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یتیموں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یتیم بچے کو اس کی یتیمی کا احساس دلانا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اپنی اولاد اور یتیم بچے کے درمیان فرق کرنا، اس کا دل دکھانا، یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ اور ایسے بھی نادان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یتیم ایک بچہ ہوگا کسی کا رکھا ہوگا یا بچی ہوگی، اور ساتھ اپنا بچہ ہوگا، اچھا خاصا دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ کچھ بچیاں گھر میں پڑھنے آتی تھیں، وہ یتیم تھیں، اب جنہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ برا۔ وہ بچے محسوس کرتے تھے، بتاتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، کپڑے لے کے دیے ان کو، ہمیں نہیں لے کے دیے، ان کو یہ کھلایا، ہمیں نہیں کھلایا۔ اب سننے والے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔
اب ایک کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، ایک کو پیزا لے کے دیا جو یتیم گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کو نہیں دیا، ایک کو اچھا کھانا کھلایا یتیم کو نگلیکٹ کر دیا، اپنے بچے کو اچھے کپڑے لے کے دیے جو یتیم گھر میں رکھی ہوئی ہے بچی اس کو نہیں لے کے دیے. تو یہ معاملات بچیاں بتاتی ہیں تو، اور یہ تقریباً ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے، اپنے بچوں سے اور سلوک، یتیموں کے ساتھ کچھ اور سلوک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب عموماً خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا. اکثر ورثاء میں یتیم بچے بچیاں بھی شامل ہوتے ہیں اور لوگ بلا جھجک ان یتیموں کا مال کھاتے پیتے ہیں، ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے اور کسی کی توجہ نہیں ہوتی اس طرح. یاد رکھیے کہ میت کے ورثاء میں سے اگر کوئی یتیم ہو تو جب تک ترکہ تقسیم کر کے یتیم کا حصہ الگ نہ کیا جائے تب تک اس میں سے میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، فوت ہو گیا تو چلو اس میں سے اللہ کی راہ میں اتنا دے دو، پہلے اس یتیم کا حصہ نکالو، اس کے بعد پھر باقیوں کا جو حصہ بنتا ہے اس میں سے دو. جب تک حصہ نہیں نکالا اب اس مرحوم کے نام کا کچھ نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں، الٹا پکڑ ہو جائے گی. کیونکہ اب جیسے دنیا سے وہ چلا گیا سب سے پہلا حصہ اس یتیم کا، یتیم کو حصہ پہلے دینا پڑے گا. اللہ پاک چوتھے پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا تو علیحدہ طور پر کھانا بھی ضرور حرام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے. یہ بھی معلوم ہوا کہ وارثوں میں جس کے یتیم بھی ہوں اس کے ترکے سے نیاز فاتحہ خیرات کرنا حرام ہے اور اس کھانے کا استعمال حرام ہے. اولا مال تقسیم کرو پھر اس بالغ وارث اپنے مال سے خیرات کریں. مفتی صاحب مزید فرماتے کہ جب میت کے یتیم یا غائب وارث ہوں تو مال مشترک میں سے اس کی فاتحہ تیجا وغیرہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، بلکہ پہلے تقسیم کرو پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے اس سارے کام کرے، ورنہ جو بھی کھائے گا دوزخ کی آگ میں جائے گا، قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا. حدیث شریف میں کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ کان ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال کھانے والے تھے. یعنی اگر 3-4 بچے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ بھی نابالغ ہے وہ یتیموں میں آئے گا، نابالغ بچہ ہے، اب اس نابالغ کا حصہ پہلے الگ کریں. اب بالغ جو ہے اپنے خرچے سے اپنے حصے سے اپنے ورثے سے اس مرحوم کے لیے چاہے مسجد بنائیں جو بھی کریں، نیک کام کریں، صدقہ و خیرات کریں، لیکن یتیم کے مال سے نہیں کر سکتے، اس کو حصہ پورا پورا دینا ہوگا. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. حضور نے فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے. عائشہ مسکین کو خالی نہ پھرو، اگرچہ کھجور کی کاشی ہو اسے دے دو. عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ قیامت میں تمہیں قریب کر دے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں. اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا. تو بہت سارے ایسے یتیم بچے خاص کر بیچارے مدرسوں میں اسی طرح کے ہوتے ہیں، غریب یہ یتیم، کیونکہ جو بچہ ہمارا لائق ہو ذہین ہو یا جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ہی پڑھاتے ہیں تو مدرسوں میں نہیں ڈالتے ہیں، مولوی بن جائے گا. تو عموماً مدرسوں میں بیچارے غریب یتیم ہوتے ہیں. یہاں بھی کئی بچے پڑھنے آتے ہیں، کئی دفعہ دیکھا بیچاروں کے کپڑے پھٹے ہوئے تو بیچارے کے پاس کا سوٹ بھی ایک ایکسٹرا نہیں لے سکتے، ایک امامہ نہیں لے سکتے. تو ایسوں کی ہمیں جتنی ہو سکے مدد کرنی چاہیے اور نہ وہ کسی سے مانگتے ہیں، جیسے گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نے بھی فرماتے کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، اور اگر اس پر کوئی مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم اور تربیت دے، سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا.
کسی یتیم کا خرچہ ہم اپنے ذمہ لے لیں، اس یتیم کو حافظ میں نے بنانا ہے، جتنا خرچہ آئے گا میں برداشت کروں گا، اس یتیم کو عالم میں نے بنانا ہے، اس یتیم کے دین کی خدمت کرے، اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اور باقی لوگ ایسا کر بھی رہے، بہت خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں جن سے یہ نظام چل ہی رہا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دل کی سختی بھی دور ہوتی ہے اور حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیری حاجتیں پوری ہوں، تو یتیم پر رحم کیا کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر۔ ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے آئیے، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔ تو یتیموں کے ساتھ ہمیں جہاں پتہ لگے کوئی یتیم ہے، بچی ہے، بچہ ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ والد ہوتا ہے، ان کا والدہ فوت ہو جاتی ہے، بظاہر اس کو لوگ یتیم نہیں کہتے کہ والد فوت ہونے سے یتیم کہلاتا ہے، تو بعض اوقات والدہ کے فوت ہو جانے سے بھی باپ اس طرح خیال نہیں رکھتا، یا سم ٹائم دین سے دوری کی وجہ سے باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے اس بچی سے یا بچے سے، یا جتنے بچے ہیں، یا دوسری شادی جب کر لیتے ہیں تو اس وقت ان بچیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم شروع ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اور بیچارے بچے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اسکول پڑھتی تھی، 5-7 سال کی، اس کی والدہ نہیں تھی، والد تو تھا، اب بیچاری کو روز بخار ہوتا، والد زبردستی اسکول بھیج دیتا، اس کا بخار میں انتقال ہو گیا، اتنی پیاری سی بچی تھی۔ تو اس طرح کے بہت واقعات ہیں۔ والد بھی بعض کا تو ظلم کرتا ہے، انجانے میں بھی کرتا ہے، علم دین سے دوری کی وجہ سے بھی کرتا ہے، تو یوں ہمیں ایسے بچوں کا اپنے معاشرے میں خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں، کہ جب لوگ تنہا ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ تو نماز سے غفلت کی چند صورتیں یہ بھی ہیں کہ نماز پابندی سے نہ پڑھنا، جب دل آیا پڑھ لی، جب دل آیا نہ پڑھی، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، ٹائم گزار کر پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نماز نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا، لوگوں کے سامنے پڑھ لینا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم غور کریں تو یہ صورتیں بھی اب ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں قضا کرتے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات کی درست ادائیگی تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کی ایسی تعداد ہے کہ جنہیں نماز کے فرائض اور واجبات پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے جو نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھ کر دل کو منا لیتا ہے، کوئی بلا عذر جماعت چھوڑتا ہے۔ تو ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں یا صرف عید پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز دین کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں، ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی یہ جہنم ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سے سب سے زیادہ گرمی اور گہرائی، اس میں ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے حب۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے پھر وہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ خوف خدا سے لرز اٹھیے، گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں وہ غی نامی جہنم کے ہولناک کنویں کی حقدار ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی کنویں، گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر دنیا کی اس کنویں ہی میں اگر قید کر دیا جائے تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں کر سکتے، تو پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ تو ہم نے خود بھی نمازیں پڑھنی ہیں،
اور جو مسلمان نہیں پڑھتے ان کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے، اور غی نامی اس جہنم کی جو گہری کھائی ہے اس سے مسلمانوں کو بچایا جائے، تو کتنا بڑا فائدہ ہے ان مسلمانوں کا۔ اب وہ نہ سمجھے کہ آگے سے غصہ کریں کہ ہمیں نماز کی دعوت کیوں دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس کیوں آئے نماز کا کہنے، کیوں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نادان ہے بیچارے، نہیں پتہ ان کو، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اصل میں ہم ان کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کسی کو نماز کا کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، تو وہ اگلے کا فائدہ کر رہا ہے، اگلے کو آگ سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ منقول ہے کہ